رہا ہے تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں, وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی, سزا کے طور پر گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, کچھ تو سزا ملے گی تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, ایک ہفتے بعد ختم. ٹھیک, تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہو